الله الرحمن الرحيم إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا صدق اللہ العظیم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ لمبی آیت پڑھنے سے آپ گھبرا نہ جائیں کہ لمبا بیان کرے گا، انشاءاللہ بات مختصر ہوگی۔ حاضری کا مقصد استاد محترم حضرت مفتی اکرام الحق صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی ملاقات ہے۔ نور الاسلام میں حاضری ہوتی تھی، حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ کی زیارت اور ملاقات اور توجہ کے حصول کے لیے۔ یہاں حاضری ہوتی ہے حضرت الاستاد کی ملاقات اور دعاؤں کے لینے کے غرض سے۔ جب یہاں آتا ہوں تو پھر استاد محترم کا حکم ہوتا ہے کہ چند منٹ لی جائیں۔ تقریر لمبی نہیں کرنی، ایک چھوٹی سی تمہید آپ کے سامنے رکھنی ہے کہ اللہ کی مدد ان لوگوں کے ساتھ آتی ہے جو اللہ کے احکام کو پورا کرتے ہیں، جو اللہ کے احکام کو بجا لاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرماتے ہیں اور اللہ کی نصرت اور اللہ کی معیت نصیب ہوتی ہے۔ یہ آیت کریمہ میں ایسا ہی ایک واقعہ بیان کیا ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کرنا چاہتے تھے، حضور نے روک دیا کہ نہیں، ابھی ہجرت مت کرو، اجازت ملے گی جب ہجرت کریں گے۔ رک گئے، ہجرت نہیں کی، اور تقریباً 6 مہینے کے بعد پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے کھجوروں والے علاقے میں ہجرت کی اجازت ملی۔ یہ مدینہ طیبہ تھا، جس کا پہلا نام یثرب تھا۔ وہاں تشریف لے جانے کا حکم ہوا، ہجرت ہوئی۔ گھر کے چاروں طرف دشمن بیٹھے ہوئے تھے، جمگٹھا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دینے کے لیے، لیکن اللہ تعالیٰ نے وہاں سے بحفاظت نکالا اور نکال کر کے غار ثور میں پہنچا دیا۔ جب غار ثور میں پہنچے تو غار ثور کا محل وقوع کچھ ایسا ہے کہ دونوں حضرات غار میں تشریف فرما ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں ہیں اور آپ آرام کر رہے ہیں۔ تھکان تھی تو آرام کر رہے تھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سو نہیں رہے تھے، اپنے نبی کی حفاظت اور نگرانی کی ذمہ داری پوری کر رہے تھے۔ کبھی دائیں طرف دیکھتے تھے، کبھی بائیں طرف دیکھتے تھے۔ دیکھتے دیکھتے اچانک نظر پڑ گئی اوپر کی طرف، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی جو خبر لائے
मुशरिकीन ने वो खबर लाने वाले के लिए 100 ऊंटों का इनाम जाहिर किया था। तो कुछ लालची इन हजरात की तलाश में निकले थे। वो गारे सौर के बिल्कुल ऊपर वाले हिस्से में पहुंच गए। हजरत अबू बकर रदी अल्लाह ताला अन्हु की नजर पड़ी तो बड़े घबराए, और अपनी जान के लिए नहीं घबराए बल्कि आकाए नामदार जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए घबराए, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूरे आलम का काम वाबस्ता है। पूरी दुनिया में दीन की दावत पहुंचानी है, कुरान करीम की नश्र इशाअत करनी है। इस बिना पर फिक्र हो रही थी कि आपको कोई गजन न पहुंच जाए, आपको कोई दुश्मन तकलीफ न पहुंचा दे। इस बिना पर इधर उधर देख रहे थे, नजर पड़ी तो घबराए। ऐसी घबराहट फितरी होती है जो तवक्कुल के मनाफी नहीं है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घबराहट की वजह पूछी, क्या बात है अबू बकर, अचानक घबराहट क्यों हो गई? जवाब दिया कि वो दुश्मन जो 100 ऊंट की लालच में इधर उधर चक्कर काट रहे थे, वो बिल्कुल गार की सर पर आ गए हैं, और वो अपने कदमों पर अगर नजर डालेंगे तो भी हम उनको नजर आ जाएंगे। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुकून में और चैन और इत्मीनान में जरा भी फर्क नहीं आया। नबी का ईमान पहाड़ों की तरह होता है। इस बिना पर जरा भी ची बजबी न हुए, आराम से लेटे रहे। और बड़ी काम की बात फरमाई जिसको अल्लाह ताला ने कुरान करीम में नकल फरमाया। यूं कहा कि अबू बकर, पहले तो ये बात बताओ कि हम लोग जो निकले हैं हिजरत करने के लिए और अपना वतन अजीज छोड़कर मदीने जा रहे हैं, ये अपनी मर्जी से जा रहे हैं कि अल्लाह के हुक्म से जा रहे हैं? हजरत सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज किया कि हमारी मर्जी से चलते तो कब से निकल गए होते, लेकिन अल्लाह के हुक्म का इंतजार था। इस बिना पर इतना डिले हुआ, इतना इंतजार करना पड़ा, इतनी देर से हम हिजरत कर रहे, तकलीफें उठा उठा कर दीन के लिए मुसीबतें बर्दाश्त कर करके अब इजाजत मिली है और हम लोग जा रहे हैं। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब हम खुद नहीं निकले बल्कि अल्लाह के निकालने से और अल्लाह का हुक्म पूरा करने की नीयत से हम लोग निकले हैं, तो फिर ला तहज़न, गमगीन होने की जरूरत नहीं। हुज़्न अंदर की चीज है और खौफ बाहर की चीज है। ला तहज़न इन्नल्लाह माना, घबराहट की कोई जरूरत नहीं है। अगर हम अपनी मर्जी से निकले होते तो गिरफ्त में आ जाते, पकड़ में आ जाते, लेकिन अब इनकी आंखों पर भी अल्लाह ने कंट्रोल लगा रखा है। कितना भी देखेंगे हमको देख नहीं पाएंगे, और हमारी अल्लाह ताला हिफाजत फरमाएंगे। क्यों हिफाजत करेंगे? हम अल्लाह का हुक्म पूरा करने के लिए निकले हैं, और जो अल्लाह का हुक्म पूरा करता है उसके साथ अल्लाह की मदद आती है, उसके साथ अल्लाह की नुसरत आती है, उसको माइयत खुदाबंदी नसीब होती है। हाजी इमदादुल्लाह साहब मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह के नाम का अंग्रेजों ने वारंट निकाला था। अंबाला में
ایک صاحب تھے راؤ رحیم بخش، ان کے یہاں حضرت روپوش ہو گئے، ٹھہر گئے۔ پولیس انگریزوں کی پوچھتی ہوئی وہ راؤ رحیم بخش کے گھر تک پہنچی، تمہارے گھر کی تلاشی لینی ہے۔ کہا لے لو، نہ تو نہیں کہہ سکتے تھے، تلاشی لے لو۔ تلاشی لینے کے لیے گھر میں داخل ہوئے اور اس کمرے میں بھی گئے جس کمرے میں حضرت حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ سکونت پذیر تھے، اور حضرت کے آگے سے جاتے ہیں، پیچھے سے جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ امداد اللہ کہاں ہے، امداد اللہ کہاں ہے؟ پھر نکل گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد راؤ رحیم بخش آئے کہ حضرت آپ کو گرفتار نہیں کیا؟ تو حضرت حاجی صاحب نے فرمایا میں قرآن شریف کی کچھ آیتیں پڑھتا رہا اور اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا، باوجود اس کے کہ وہ میرے قریب سے ہو کر گزرتے تھے لیکن پھر بھی مجھے انہوں نے نہیں دیکھا۔ قرآن کریم میں سورت نازل ہوئی، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد۔ یہ آیت کریمہ اور یہ پوری سورت اتری، اس کے اندر ابو دہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جانے کی خبر ہے اور اس کی بیوی ام جمیل کی ہلاکت کی خبر ہے۔ جب یہ سورت پڑھی گئی تو پھیلی مکے میں۔ ابو لہب کی بیوی ام جمیل حضور کو کوسنے کے لیے اور برا بھلا کہنے کے لیے مشہور تھی، وہ باہر نکلی۔ یہ وقت ایسا تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں تشریف فرما تھے اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رائے دی کہ حضور جلدی گھر چلے جائیے، اس بنا پر کہ یہ ام جمیل آ رہی ہے، بڑی بد زبان عورت ہے، بد کلام عورت ہے، ابھی معلوم نہیں کیا کیا کہے گی یہ اور کیسا برا بھلا آپ کو کہے گی، ہم سے برداشت نہیں ہوگا، سنا نہیں جائے گا، آپ چلے جائیں۔ حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائیں گے۔ وہ آئی اور آنے کے بعد اس نے ابو بکر کی حالت پوچھی، حضور کی حالت پوچھی، چلی گئی۔ اس کو سرکار نظر ہی نہیں آئے، وہ چلی گئی۔ جانے کے بعد ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے استفسار کیا، سرکار آپ نظر نہیں آئے، آپ کے بارے میں اس نے کچھ نہیں بولا، آپ کو کچھ نہیں کہا؟ تو حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے اور اس کے درمیان ایک حصار قائم کر دیا تھا جس کی وجہ سے میں اس کو نظر ہی نہیں آیا، اللہ تعالیٰ نے اس کی آنکھوں کو بند کر دیا۔ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا۔ اس آیت کریمہ میں اس منظر کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ بس لمبی بات نہ کرنے کا وعدہ ہے۔ اس کے اعتبار سے آج کی بات کا کنکلوژن کیا نکلا؟ ایک ہی کنکلوژن، آج مسلمان بہت پریشان ہے، ہمارا کیا ہوگا، ہمارا کیا ہوگا؟ جواب بالکل کلیئر ہے کہ اگر ہماری زندگی میں اللہ کے احکام پورے ہو رہے ہوں گے تو اللہ کی مدد آئے گی، اللہ کی نصرت آئے گی، اور اگر اللہ کے احکام کو ہم نے پورا نہیں کیا
پھر اللہ کی پکڑ کا آنا طے ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا دستور ہے. جو اللہ کی مان کے چلتا ہے اللہ تعالیٰ قدم قدم پر اس کی نصرت فرماتے ہیں. یہ آیت کریمہ ہمیں ہمت دلا رہی ہے. لا تحزن ان اللہ معنا، مت گھبراؤ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے. اب یہ چیک کرنے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے کہ نہیں، کیا ایسا ہمارے پاس کیلکولیشن ہے؟ آسان کیلکولیشن. وہ آسان کیلکولیشن یہ ہے کہ ہم دیکھ لیں کہ اللہ کے حکم ہماری زندگی میں پورے ہو رہے ہیں کہ نہیں. اگر ہو رہے ہیں تو اللہ کی مدد آئے گی، نہیں ہو رہے ہیں تو ہمیں جلدی اللہ تعالیٰ کے احکام اور فرامین کے پورا کرنے کی فکر کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ اپنی نصرتوں سے اور معیت سے ہم تمام کو سرفراز فرمائے اور استاد محترم کی عمر میں برکت عطا فرمائے اور آپ تمام حضرات کو حضرت سے اچھی طرح فیضیاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الابرار یا عزیز یا غفار. اللہم انا نسألک الہدى والتقى والعفاف والغنى. اللہم انا نسألک العافیہ فی الدنیا والآخرہ. اللہم انکا حلیم عفو کریم رحیم تحب العفو فاعف عنا یا کریم. اللہم اعنا علی تلاوت القرآن وذکرک وشکرک وحسن عبادتک. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، کوتاہیوں سے درگزر فرما، اپنا فضل اور کرم شامل حال فرما. اے الہ العالمین ہم کو معاف فرما، سچی توبہ نصیب فرما، رمضان کی عبادتیں نصیب فرما اور جو ٹوٹا پھوٹا ہم کریں اسے اپنے فضل سے منظور فرما، قبول فرما، اپنی رضا دائمی عطا فرما. تیرا ذوق شوق، تیری معرفت، تیرا عشق عطا فرما. اے الہ العالمین پورے مجمع کی مغفرت فرما. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع زندگی اور زندگی کے ہر شعبے میں نصیب فرما. اے اللہ یہ دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے قبول فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.